اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 137 صفحہ نمبر 375۔ شورا کے موقع پر کیا فرمایا؟ مجھ سے پہلے تبلیغ حق، صلح رحم اور جو کرم کی طرف کرنے کسی نے بھی تیزی سے قدم نہیں بڑھایا، لہٰذا تم میرے قول کو سنو، میری باتوں کو یاد رکھو۔ تم جلدی ہی دیکھ لو گے کہ اس دن کے بعد سے خلافت کے لیے تلواریں سونت لی جائیں گی اور عہد و پیمان توڑ کر رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گمراہ لوگوں کے پیشوا بن کر کھڑے ہوں گے اور کچھ جاہلوں کے پیروکار ہو جائیں گے۔ تو نہج البلاغہ کے حوالے دینے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس خطبے کی طرف بھی توجہ دیں کہ شورا کے بعد حضرت امیر المومنین نے کیا کہا تھا۔ خطبہ نہج البلاغہ 138۔ اس میں لوگوں کو دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روکا۔ جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک صاف ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کرے اور اس چیز کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا اور ان پر غالب اور دوسروں کے عیب اچھالنے سے مانے رہے۔ جائے کہ عیب لگانے والا اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے اور اس کے عیب بیان کرے کہ طعن و تشنیع کرے، یہ آخر خدا کی اس پر پردہ پوشی کیوں نہیں یاد کرتا جو اس نے خود اس کے ایسے گناہوں پر کی ہے، جو اس گناہوں سے بھی جس کی وہ غیبت کر رہا ہے بڑے تھے، اور کیوں کر کسی سے ایسے گناہ کی بنا پر اس کی برائی کرتا ہے جبکہ خود بھی ویسے ہی گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے، اور اگر بعین ویسا گناہ نہیں بھی کیا تو ایسے کئی گناہ کیے ہیں جو اس سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ خدا کی قسم اس نے گناہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرف صغیرہ کا مرتکب ہوا تھا، تب بھی اس لوگوں کا عیوب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اے خدا کے بندے، جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ اسے بخش دیا ہو، اور اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کرنا، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص کسی بھی دوسرے کے عیوب جانتا ہے، اسے اس کے اظہار سے باز رہنا چاہیے، اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس کا امر کا شکر کہ اللہ نے اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھا جن سے دوسرے مبتلا ہیں، اور کسی اور کی طرف اسے متوجہ نہ ہونے دیا۔ ایوب کی دلجوئی سے متعلق ایوب جوئی اور خوردہ گیری کا مشغلہ اتنا عام اور ہمہ گیر ہو چکا ہے، اس کی برائی کا احساس تک نہیں رہتا۔ اب تو نہ خواص کی زبانیں بند ہیں، نہ عوام کی، نہ ممبر کی رفعت اسے مانے ہے، نہ محراب کا تقدس، بلکہ جہاں چند اہم خیال جمع ہوں گے، موضوع سخن اور دلچسپ مشغلہ بن جاتا ہے۔ اپنے فری اور مخاطب کے عیوب رنگ امیزوں سے بیان کیے جاتے ہیں اور کام در ذوق سماعت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آج کل کے دور میں کس طرح پامالی کی جا رہی ہے، لوگوں کے عیوب اور عیب بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے جو دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔